الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى ترجع إلى جسده يوم القيامة رواہ مالک والنسائی بسند صحیح۔ آج سورۃ التطفیف کے درس میں انشاءاللہ جانیں گے کہ علیین یعنی نیک لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ یہ کہاں پر واقع ہے، اور علیین کہاں پر واقع ہے، اور نیک لوگوں کی روحیں کہاں پہ رہتی ہیں۔ اس کے بعد موت کے بعد انسانی روحوں کا مقام یعنی ٹھکانہ کہاں ہے، یعنی کہ وہ قبر میں رہتی ہیں یا علیین جو نیک لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے وہاں پہ رہتی ہیں یا قبر میں رہتی ہیں۔ اس کے بعد سجین جو فاسق و فاجر روحوں کا ٹھکانہ ہے وہ کہاں پر واقع ہے، وہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، کیا وہ روحیں بھی قبر میں رہتی ہیں یا سجین میں رہتی ہیں، اور ان کا تعلق کس طرح سے قبر سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا نام اعمال علیین میں ہے، اور تجھے کیا خبر ہے کہ علیین کیا ہے؟ وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، اس کو فرشتے دیکھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہیں، آرام میں ہیں، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، ان کے منہ پر تازگی، آرام کی، عیش و عشائش کی، اس سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ ان کو خالص مہر لگی ہوئی شراب پلائی جائے گی جس کی مہر مشک پر جمتی ہے۔ یہ ایسے ہی نعمتوں کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے پیتے ہیں۔ تو علیین کی تفسیر کیا ہے؟ علیین کسے کہتے ہیں؟ علیین اصل میں علوف کی جمع ہے، علوف کی جمع ہے علیین، جس کے معنی بلندی کے ہیں، اور سجین کے معنی نیچے کے ہیں۔
اب علیین کی تفسیر کیا ہے؟ علیین 7ویں آسمان پہ جنت سے متصل سدرۃ المنتہا کے نزدیک عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں پہ نیک لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ یشہدہ میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ اگر علیین کی طرف اس کو لوٹائی جائے تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ مقربین، اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں ان کی روحیں اسی علیین میں حاضر ہوتی ہیں، کیونکہ یہی مقام ہے ان کی روحوں کا ٹھکانہ بھی یہی ہے۔ تو جس طرح کفار کی روحوں کا ٹھکانہ ہے سجین ہے، اسی طرح علیین نیک لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ علیین ہے۔ اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی جو روحیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی جو جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کرتی ہوں گی، اور ان کے رہنے کی جگہ قندیل ہوں گے جو ٹھیک عرش کے نیچے لٹکے ہوئے یعنی معلق ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ عرش کے نیچے رہیں گی اور جنت کی سیر کر سکیں گی۔ اور سورہ یاسین میں جیسا کہ ہم پڑھتے بھی ہیں قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہ حبیب نجار جن کو لوگوں نے قتل کر دیا، جو لوگوں کو وحدانیت سکھاتے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، قرآن میں فرمایا ان سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہوتی کہ میں جنت میں آ گیا ہوں اور میرے پروردگار نے میرے گناہوں کو بخش دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حبیب نجار موت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو گئے، اور کچھ روایتیں حدیث کی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان والوں کی روحیں ہیں وہ جنت میں رہتی ہیں۔ اب ان سب کا حاصل یہ ہے کہ نیک لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ جو ہے آسمان پر عرش کے نیچے، اور یہی مقام جنت کا بھی ہے۔ اور ان روحوں کو جنت کی سیر کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، سب کو نہیں دیا گیا، یعنی شہیدوں کا۔ اور یہی حال صرف مقربین کا ان کی اعلیٰ خصوصیات کی وجہ سے اور فضیلت کی وجہ سے بیان کیا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام ایمان والوں کی روحوں کا ٹھکانہ بھی یہی ہے، جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نسمۃ المؤمن الطائر يعلق في شجر الجنہ حتى ترجع الى جسده يوم القیامہ، رواہ مالک۔ مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں میں معلق رہے گی یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے جسم میں پھر لوٹ جائے۔ مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں میں معلق رہے گی یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اپنے جسم میں پھر لوٹ جائے۔ اچھا، ایمان والوں روحوں کا ٹھکانہ کہاں ہے موت کے بعد؟ انسانی روحوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی روحوں کا ٹھکانہ سجین میں رہتی ہیں جو 7ویں زمین میں ہے، اور ایمان والوں کی روحوں کا ٹھکانہ علیین میں ہے جو 7ویں آسمان پر زیر عرش ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی روح جہنم میں اور ایمان والوں کی روح جنت میں رہے گی۔ اور بعض روایات حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، مومن اور کفار دونوں کی روحیں ان کی قبروں میں رہتی ہیں، جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مومن کی روح کو آسمان میں فرشتے لے جاتے ہیں تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو،
اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ اس کو میں نے زمین ہی سے پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی میں لوٹاؤں گا، اور پھر اسی زمین سے ان کو دوبارہ زندہ کر کے نکالوں گا۔ اس حکم پر فرشتے اس کی روح کو قبر میں لوٹا دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے کافر کی روح کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، کہ حنفاء للہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مکان سحیق، کہ جو لوگ فاسق و فاجر ہیں ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور ان کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر وہ مومن ہے یا کافر ہے، دونوں کی روحیں واپس پھر ان میں لوٹ آتی ہیں، اور یہی حکم ہوگا اس کو کہ اس کو قبر میں لوٹا دو۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ سب کی روح موت کے بعد قبر میں ہی میں رہتی ہے۔ ان میں پہلی اور دوسری روایات میں جو ہے وہ یہ دونوں باتیں مختلف ہو گئی کہ بعض روحوں کا مومنین میں رہنا، علیین میں رہنا معلوم ہوتا ہے، اور بعض سے جنت میں رہنا۔ اب جب غور کرتے ہیں تو یہ اختلاف نہیں ہے، کیونکہ علیین بھی 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے ہے، اور جنت کا بھی یہی مقام ہے۔ خود اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ اس لیے علیین جب نیک لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہوا تو وہ جنت کے متصل ہے، بالکل ملا ہوا ہے، اس سے لگا ہوا ہے، اور ان روحوں کو جنت کے باغوں کی سیر نصیب ہے، اس لیے ان کا مقام جنت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو کافر ہیں ان کی روح سجین میں ہے اور وہ 7ویں زمین میں ہے، اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ بھی ثابت ہے کہ جہنم بھی 7ویں زمین میں ہے، اور سجین والوں کو جہنم کی تپش اور اس کی لہریں، اس کی گرماہٹ اور اس کا جلنا، وہ سب ان کو ملتی رہیں گی، اس لیے جہنم کہہ دینا بھی صحیح ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کو قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے فٹ کیا ہے کہ اصل مستقر، اصل ٹھکانہ روحوں کا علیین اور سجین ہی ہے، مگر ان روحوں کا ایک خاص کنیکشن، خاص تعلق قبر کے ساتھ بھی قائم ہوتا ہے۔ اس رابطے کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، فرماتے ہیں مگر جس طرح آفتاب، ماہتاب، سورج آسمان میں ہے، مگر ان کی شعاعیں، ان کی کرنیں زمین پر پڑ کر اس کو روشن بھی کر دیتی ہیں اور گرم بھی کر دیتی ہیں، اسی طرح علیین اور سجین کی روحوں کا کوئی کنیکشن قبروں سے ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام باتوں میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پہلے بھی گزر چکی ہے کہ روح کی 2 قسمیں، ایک لطیف جسم ہے جو انسان کے بدن میں حلول کر یعنی چلا جاتا ہے، انسان کے جسم کے اندر رہتا ہے، جیسے آگ کوئلے کے اندر رہتا ہے، اور وہ مادی جسم ہے مگر لطیف ہے، نظر نہیں آتا، وہ اتنا باریک ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، اور اسی کو نفس کہا جاتا ہے۔ تو پہلی قسم جسم کی لطیف کی ہو گئی، اور دوسری قسم ہو گئی مجرد کی۔ دوسری روح جوہر مجرد ہے، یہ مادی نہیں ہے، یعنی میٹیریلسٹک نہیں ہے، مادی نہیں ہے، اور یہ روح مجرد ہی روح اول کی زندگی ہے۔ یہ روح جو ہے، پہلی روح جو انسان کے جسم میں حلول کر گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان دوڑتا ہے، وہ اسی کی روح ہے۔ اب اس لیے اس کو روح کی روح بھی کہہ سکتے ہیں۔
اب انسان کے جسم سے تعلق تو ان دونوں جسموں کی روحوں کا ہے، مگر پہلی قسم جسم انسانی کے اندر ہی رہتی ہے، اسی کے نکلنے ہی کا نام موت ہے۔ انسان کے جسم سے تعلق تو ان دونوں قسم کی روحوں کا ہے، دونوں قسم کی روحوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، یعنی جسم لطیف اور جوہر مجرد، یہ دونوں کا تعلق انسان سے ہے، مگر اس تعلق کی حقیقت کو اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اب مرنے کے بعد جو پہلی روح ہے وہ تو آسمانوں میں لے جائی جاتی ہے، پہلی روح یعنی جسم لطیف جو باریک ہے انسان کے جسم کے اندر رہتی، پھر قبر میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کا ٹھکانہ بھی قبر ہی ہے، اسی پر عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو روح مجرد ہے یعنی وہ مادی نہیں ہے، جو روح مجرد ہے وہ علیین یا سجین میں رہتی ہے۔ اب اس طرح کی باتوں کو جمع کر کے روحوں کو ٹھکانے کا جنت، روحوں کا مستقر جو ہے جنت یا علیین میں، یا اس کے مقابلے میں جہنم ہے یا پھر سجین میں ہے۔ اب روح مجرد کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے اور ان کا ٹھکانہ قبر میں ہونا روح کی قسم اول یعنی نفس کے اعتبار سے، جو جسم لطیف ہے اور مرنے کے بعد قبر میں ہی رہتا ہے۔ اس طرح سے تفسیر انہوں نے اپنی تفسیر میں فرمائی ہے۔ اب آخر میں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تنافس کے معنی ہوتے ہیں چند آدمیوں کا کسی خاص چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، جھپٹنا، دوڑنا، تاکہ وہ اس کو پہلے حاصل کر لے۔ یہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے غفلت شعار انسان کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ آج تم لوگ جن چیزوں کو مطلوب سمجھ کر ان کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ نعمتیں فنا ہونے والی ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ اس کو زندگی کا مقصد سمجھ کر ان کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، بلکہ ان میں تو اگر قناعت اور اثار سے کام لے کر یہ سمجھ لو کہ یہ چند دن راحت کا سامان ہے، آرام کا سامان ہاتھ سے نکل بھی گیا تو کچھ بڑے صدمے کی بات نہیں، ایسا خسارہ نہیں جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ البتہ مسابقت کرنے کی جو چیز ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں، جو ہر حیثیت سے مکمل بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں۔ اب آگے فرمایا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، بے شک جو مجرم ہیں، جو گنہگار ہیں، وہ ایمان والوں کو دیکھ کر ہنسا کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اب اور جب وہ لوگ ایمان والے ان کے پاس سے نکلتے ہیں تو وہ آپس میں آنکھیں مارتے ہیں، اشارے کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جا رہے ہیں، اور جب اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں تو باتیں بناتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں کو ذلیل کیا، اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو لوگ گمراہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے ان پر وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا گیا ہے ان پر، ان سب کو نگہبان بنا کر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے انکار کرنے والوں پر ہنستے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے کہ کس طریقے سے یہ اپنی کرتوتوں کی سزا جہنم میں بھگت رہے ہیں۔ هل ثوب الكفار كفار ما كانوا يفعلون، اب بدلہ پایا ہے انکار کرنے والوں نے جیسا کہ وہ کچھ کرتے تھے۔ اس کی تفسیر بھی یہی ہے کہ اہل باطل ایمان والوں پر، اہل حق پر مذاق کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے، اور یہ کفار جب اپنے اپنے گھروں میں جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ آج ہم نے فلاں کے ساتھ مذاق کیا، ان کا ہم نے مذاق اڑایا۔ اس طرح باہم جو ہے وہ آپس میں مزے لیتے ہیں، مزے لے کر تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو خوب ذلیل کیا، اور جب یہ کافر مومن کو دیکھتے ہیں
تو ظاہر میں ہمدردی کے لہجے میں اور حقیقت میں مذاق میں کہتے ہیں کہ یہ بیچارے بڑے سادہ لو بے وقوف ہیں کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق